تنویر کاظمی اپنے نیوز چینل سی دا ورلڈ تھرو تنویر کاظمی سے دوبارہ حاضر ہے، یعنی دنیا کو تنویر کی نظر سے دیکھیں۔ آج ایک اور اہم خبر جو تھے پچھلے کچھ دنوں پہلے آئی تھی، وہ فلپینس ایک ملک جو ہے فلپائن کے نام سے، وہاں پہ جو ڈرگس ڈیلرز کے ساتھ کافی کوئی سیریس ایکشن لیا گیا۔ تو میرا خیال تھا میرے لیے کافی اہم خبر تھی، اور میں کیونکہ اس چیز کو کنٹینیو دیکھ رہا ہوں کافی سالوں سے۔ تو 1990 کی دہائی میں یہ سلسلہ میرے خیال 1980 یا 90 کے درمیان شروع ہوا، کہ جب دنیا میں ایک ایسی چیز سامنے آئی جو پاؤڈر کی فارم میں تھی، کچھ انجیکشن کی فارم میں تھی، یا لوگ ٹیبلٹس لیتے تھے، کہ وہ جب لے کے سوتے تھے تو وہ اچانک ان کو بڑا سکون محسوس ہوتا تھا اور بڑی گہری نیند آتی تھی، اور اس کے بعد وہ کافی ان کو اس چیز کو آسان لگا کہ ایک 5 سے 10 منٹ کے اندر سو گئے۔ لیکن بعد میں پھر جب وہ چیز انتہائی شدید طریقے سے دنیا میں پھیل گئی، اور پھر محسوس ہوا کہ وہ ایک ایڈکشن تھی، اور نہ صرف وہ بلکہ جو بھی شراب ہے، جو الکحولزم جو چیزیں ہیں وہ بھی پریویل ہو چکی تھیں، اس کے ساتھ ساتھ ڈرگس جو ہے وہ اس نے کافی تیزی کے ساتھ مارکیٹ بنانا شروع کر دی۔ اس کی بنیاد پہ بہت سے بزنس کھل گئے پوری دنیا میں، اور ملینز بلینز کے حساب سے جو ہے وہ ایک ڈرگس انڈسٹری بن گئی دنیا میں اور پھیل گئی۔ اور اس کے بعد میں احساس ہوا لوگوں کو، گورنمنٹ کو، جو لا انفورسمنٹ تھی، یہ ادارے تھے، کہ یہ ایک ایڈکٹڈ چیز ہے، اور ایڈکشن سے بات ہے کچھ چیز آپ کو بار بار چاہیے اور اس کے بغیر آپ رہ نہیں سکتے، اور پھر باڈی اس کا ریئیکشن کرتی ہے اور پھر بیمار محسوس کرتی ہے۔ تو پھر محسوس ہوا کہ گورنمنٹس کے اداروں کو کہ یہ چیز خطرناک ہے اور اس چیز کو ہمیں ختم کرنا ہے۔ اب میں اس کو موازنہ کرتا ہوں کہ کیونکہ فلپائن میں بلکہ پوری دنیا میں جتنے بھی ادارے تھے انہوں نے بہت سویئر فورس استعمال کی، بہت ہی ہائی طریقے سے اس کو کوئکلی ختم کرنے کی کوشش کی۔ یہاں میں چاہ رہا تھا کہ اس پہ موازنہ کروں کہ کہاں ہم غلط تھے۔ ٹھیک ہے، جو چیز غلط ہے آپ کے، پھر میں کہتا ہوں کہ ہمارے جو لا انفورسمنٹ ادارے ہیں، چاہے پولیس ہو یا آرمی فورسز ہوں یا جو بھی ادارے ملک کو قوم کی خدمت کر رہے ہیں، ہمیں فخر محسوس ہوتا ہے، ہم پراؤڈ ہیں کہ وہ دن رات اپنی جانوں کا قربانی دے کے ہماری خدمت کر رہے ہیں، میرے بچوں کی۔ ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہم محفوظ ہیں، اور اس میں سارا کمال انہیں کو جاتا ہے بارڈر کو کرنے میں، یا ہمارے جو بھی ایشوز ہیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ ہمیں جو بھی کام کرنا ہے، جو بھی ہم طاقتور ہو جاتے ہیں یا طاقت کا استعمال کرتے ہیں، تو ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ ہر انسان جو خالق کائنات نے بنایا ہے اس کی بھی ایک آئیڈینٹی ہے، اس کی بھی ایک ویلیو ہے، اس کا بھی ایک وقار ہے۔ تو ہمیں یہ احساس کرنا ہے کہ کیا ہم کہیں کچھ چیز وہ کراس تو نہیں کرے لمٹ۔ تو 1990 کے بعد جب یہ چیز پھیل گئی اور یہ کافی حد تک خرابی پیدا ہوگی کہ کئی گینگز بن گئی، کہ اس میں پروفٹ زیادہ تھا، تو منافع بہت زیادہ تھا، تو گینگسٹر نے آپس میں لڑنا شروع کر دیا، اور اس کی بنیاد پہ پھر جو ہے کافی گھروں میں خرابیاں بھی آئیں، وہ زیادہ اوور ڈوز ہونے کی وجہ سے۔ پھر شراب نوشی کی وجہ سے یہ بھی پتہ لگا کہ جو ڈرائیونگ کے دوران کئی چیزیں، وہ ذہن آپ کا وہ اتنا تیز نہیں ہوتا، اور جو ایکسیڈنٹس ہیں وہ بڑھتے گئے، اتنے بڑھ گئے کہ بہت زیادہ پرابلم شروع ہو گئی۔ تو گورنمنٹ نے، پوری دنیا کی یونائٹڈ نیشنز نے، اقوام متحدہ نے فیصلہ کیا کہ اس کو ختم کیا جائے، اس کو ڈسکریج کیا جائے۔ ایک اچھا عمل تھا، کوئی اس میں برائی نہیں ہے کہ آپ اچھا کام کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ جس طریقے سے کیا گیا مجھے اس پہ اختلاف ہے۔ قرآن جو خالق کائنات کی کتاب ہے، اور دوسری کتابیں وہ بتاتی ہیں، قرآن کی آیت میں کہا جاتا ہے کہ انٹاکسیکنٹ جو بھی ہے، شراب نوشی ہے یا جو بھی ٹیبلٹس ہیں یا پاؤڈر فارم میں، اس میں کچھ فائدے ہیں لیکن نقصان زیادہ ہے۔ لیکن یہاں کہیں بھی ذکر نہیں ہے کہ اس کو مارا جائے، اسے قتل کیا جائے، اور اس کی بنیاد پہ اس کو جیلوں میں ڈال دیا جائے، اس کی زندگی کا خاتمہ کیا جائے، کسی کے خاندان کے نظام کو برباد کیا جائے، کہا جائے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں ایسے ایکشن لینے چاہیے کہ اس کو ختم کیا جائے، لیکن انسان کی زندگی لے کے نہیں، لوگوں کو جیلوں میں ڈال کے نہیں۔ 1990 اور 80 کے بعد مجھے یاد ہے 1 2 نہیں ہزاروں قتل ہوئے، پوری دنیا میں وار ہوئی، وار اگینسٹ ڈرگس چلی، اس کی بنیاد پہ کئی ملک تباہ ہوئے، کئی جانیں گئیں۔ جو لوگ منافع کروڑوں میں اربوں میں کما رہے تھے، بلینز آف ڈالر کی انڈسٹری تھی، اس کو آپ نے گن لے کے اس کو مارنا شروع کر دیا، آپ لوگوں کو تیزی کے ساتھ ختم کرنا شروع کر دیا۔ اس کا ریئیکشن بہت ہوا ہے، اور کئی دہائیوں تک اس کا اثر پوری دنیا میں رہا، کہ لا انفورسمنٹ کے کئی جوان قتل ہوئے، ان کی جانیں گئیں،
بلکہ اس کی وہ اتنی انفلوئنشل ان کی انفلوئنس تھا ان کا وہ ڈرگس کمپنیز کا، کیونکہ پروفٹ بہت زیادہ تھا. پروفٹ اس لیے زیادہ تھا کہ جب میں ڈرگس لیتا ہوں مجھے سکون آتا ہے تو میں اور چاہیے، پھر مجھے اور چاہیے، پھر انہیں اپنا ریٹ بڑھانا شروع کر دیا. ریٹ بڑھاتے بڑھاتے وہ اتنی چیزیں پروفٹ کمانا شروع کر دیا کہ پھر میں سلیب بننا شروع ہو گیا کہ مجھے چیز چاہیے. تو میں نے گھر کے برتن بیچنا شروع کر دیا، میں نے اپنی گاڑی بیچنا شروع کر دی. ٹھیک ہے، غلط تھا، لیکن جب ہم نے جلدی میں فیصلہ کیا ختم کرنے کا اور پھر ہم نے فورس استعمال کی تو اس کا ریئیکشن بہت زیادہ ہوا، اور اس میں کئی شہروں کے میئر کو قتل ہوئے، چاہے وہ میکسیکو تھا یا کہ فلپائن تھا یا کہیں بھی دنیا میں تھی. اور اس کے علاوہ کئی صدر کو قتل کیا گیا، کئی جو لا انفورسمنٹ کے جو ادارے تھے ان کے جوانوں کو قتل ہوا، کئی جانیں دوسری طرف بھی کہیں بچے جو انوالو تھے ینگ. ہمیں اس طرح کی احتیاط کرنی چاہیے. احتیاط جب بھی کوئی کام کریں یاد رکھیں کتاب کو کھولیں. یہ کتاب جو ہے یہ محفوظ ہے، یہ پوری دنیا کے لیے ہے اور رہنمائی ہے. اس میں وہ انسان سے یہی کہہ رہا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. کچھ فائدے ضرور ہیں، فائدے یہی ہیں کہ مجھے ٹیمپرری سکون مل جاتے ہیں ان چیزوں پہ، لیکن نقصان زیادہ ہے. پتہ لگا آپ کو، اگر آپ کو پتہ ہے نقصان زیادہ ہے تو پہ ایکشن لیں، لیکن بڑے گریجولی لیں، اسٹیپ بائی اسٹیپ لیں، آہستگی سے کریں. ان لوگوں کے جو انڈسٹری چل رہی تھی اس کو کسی اور کام پہ لگاتے، ان بچوں کو جو ان کا روزگار بنا ہوا تھا اسے اسی اماؤنٹ میں کہیں اور ان کو جاب دیتے تھے، گھر دیتے، تاکہ وہ محسوس نہ کرتے کہ اب میں کہاں سے کھائیں گے. جب وہ خوف ڈالتا ہے شیطان تو پھر انسان کیا کرتا ہے کہ پھر وہ لڑتا ہے اپنے سروائیول کے لیے، اور پھر قتل و خون ہوتے ہیں. پھر میں کہتا ہوں کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا مرڈر ہے، اس لیے ہمیں اسے احتیاط کرنی چاہیے. ہمیں کوئی بھی کام کرنا ہے ہمیں باقاعدہ پلاننگ کرنی چاہیے، اس کو اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کو ڈسکریج کرنا چاہیے. اس سے پہلے جس کا رزق چل رہا ہے چاہے کوئی بھی خرابی ہے اس کو وہاں دیں. جو آپ کی خالق کائنات کی کتاب اگر سزا نہیں دے رہی اس پہ آپ سزا نہیں دیں گے. اگر آپ دینا بھی چاہتے ہیں تو بہت سے گواہ لے کے آئیں اور آہستگی سے کریں اور آہستہ آہستہ ٹرانسلیٹ کریں. تو ڈرگس کی جو وار تھی اس میں لوگ بڑا پرائڈ فیل کرتے ہیں. میں نے کئی ممالک کے صدروں کو بڑے کہا جی ہم نے کئی لوگوں کو جیلوں میں ڈالا ہے، ہم نے ہزار لوگوں کو قتل کر دیا ہے. تو میرے لیے یہ فخر کی چیز نہیں ہے، میرے لیے افسوس کا مقام تھا کہ آپ نے انسان کی زندگی لے لی. میرا بچہ یا کسی کا بیٹا اگر اس میں انوالو ہو گیا تو اس کو موقع دینا چاہیے تھا، اس کو ایک موقع دینا چاہیے تھا کہ وہ اور کام کرتا. اس کو جو رزق سے چل رہا تھا کہیں اور دیتے تو شاید وہ اس وقت اس کا خاندان تکلیف میں نہ ہوتا. یاد رکھیں جب ایک خاندان میں ایک گھر میں ایک بچہ چلا جاتا ہے، کوئی گھر کا افراد پوری خاندان سفر کرتا ہے، ہمیشہ کے لیے ماں باپ روتے ہیں، بہن بھائی تکلیف محسوس کرتے ہیں. تو ہمارے پاس جب طاقت آتی ہے تو ہم اس کا استعمال ہمیں بڑی احتیاط سے کرنا چاہیے. انسانی حقوق کو کبھی فراوانی نہ کریں. انسان ہم ایک خاندان ہے، پھر میں کہتا ہوں آدم کی اولاد ہے. ہمیں جب بھی شیطان ہمیں کسی راستے پہ چلاتا ہے تو ہمیں اسے واپس لانے کے لیے ہمیں بڑی مل بیٹھ کے بڑی احتیاط سے ایسے کام کرنے چاہیے کہ کوئی مسئلہ بھی نہ ہو. جسے کہتے ہیں کہ لاٹھی بھی نہ ٹوٹے اور سانپ بھی مر جائے، یعنی کہ آپ انسان کی تکلیف بھی نہ ہو. مسئلہ اس کا طریقہ یہی ہے. پھر میں نے کہا کہ انسان کا رزق چل رہا ہوتا ہے، کوئی بزنس آپ کر رہے ہیں چاہے وہ غلط ہے صحیح ہے، وہ رزق چل رہا ہے. اب کوئی بھی برے کام ہو رہے ہیں، اب ان سے انٹرویو لیں، سنیں ان کی بات سنیں تو وہ یہ کہتے ہیں میرا رزق ہے، میرے بچے پلتے ہیں، میرے ماں باپ کو کھانا ملتا ہے، مجھے کھانا ملتا ہے، میرے رہائش کی مجھے پیمنٹ کرنی ہوتی ہے. تو اگر ہم اب چیزیں ویسے دے دیں تو پھر یہ جتنے بھی جرائم ہوتے ہیں یہ کام ہو جائیں، پھر ہم آسانی سے چیزیں ختم کر سکتے ہیں. کیونکہ ہم اسٹیٹس جو ہیں، جو گورنمنٹس جو ہیں، وہ لوگوں کو ان کی بیسک ضرورت نہیں دیتی. ان کو گھر کی ضرورت، ان کو جو گھر میں کھانے کی ضرورت ہے یا کپڑے کی ضرورت ہے، اگر وہ آپ اس کو افورڈیبل کر دیں، ان کو دے دیں، کام کریں یا نہ کریں، تو پھر وہ جو بڑے بڑے جرائم ہیں جس میں ان کو پروفٹ ملتا ہے وہ اس کے لیے اپنی زندگی ختم نہ کریں. تو خدا رب اب تبدیل ہوں. اب ہمیں مل بیٹھ کے دنیا میں عمل لینا ہے. اور شیطان جو انسان کا عزیز دشمن ہے، اس نے دنیا کو برباد کر دیا ہے. اس سے اس کو نکالیں اور دنیا میں امن چین کریں تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں دوبارہ اچھے ہوں اور ہماری کامیابی ہو. تو یہ ڈرگس کی بنیاد پہ میرا پھر میں کہتا ہوں کہ یہ غلط ہے، اس کو ڈسکریج کرنا ضروری ہے، غلط چیز کو کریکٹ ہے، لیکن اس کی بنیاد پہ کسی کی جان نہیں لے سکتے، کہیں ریکمینڈڈ نہیں ہے. نہ اس کی بنیاد پہ کسی کو جیل میں ڈال سکتے ہیں. جیل کا مطلب ہے کسی کے انسان کی پوری باڈی کو تکلیف دے رہے ہیں، اس کے پورے گھر کو تکلیف دے رہے ہیں، اس کے ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو، خاندان تکلیف دے رہے ہیں. اور پھر اس کا ریئیکشن ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، نفرتیں بڑھتی ہیں، لا انفورسمنٹ کے خلاف نفرتیں بڑھتی ہیں، کورٹ سسٹم کے خلاف نفرتیں بڑھتی ہیں، معاشرہ برباد ہو جاتا ہے. ہمیں نفرتیں کم کرنی ہیں، ہمیں سپورٹ کرنا ہے. ہمیں انہیں کہنا ٹھیک ہے جی آپ یہ کرتے تھے اب آپ کے لیے یہ کام ہے،
آپ کو اسٹامپ دیں گے، تو وہ پھر محسوس نہیں کرتا کہ مجھے خوف، تو وہ کہے گا ٹھیک ہے جی، مجھے جو رزق مجھے مل رہا ہے مجھے ملتا رہے گا، تو وہ خود ہی کہے گا ٹھیک ہے جی میں تبدیل ہونے کو تیار ہوں۔ تو آپ طریقے سیکھیں، انسان کو انسان کی طرح ہینڈل کریں۔ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ وہ پھر میں کہتا ہوں کہ وہ جب گاڈ نے پوری دنیا میں فرشتوں سے جنوں سے کہا کہ اس کو سجدہ کرو، اس کے آگے جھک جاؤ، یعنی کہ ایکسیپٹ کرو کہ ایک انسان جو مرد تھا آدم، اس کو پوری خالق کائنات، یعنی پوری کائنات ٹریلین آف جو پلانٹس ہیں اس کا وہ لیڈر ہے، ہم اس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ چھوٹی باتوں اس کو جیل میں ڈال رہے ہیں، اس کو تکلیف دے رہے ہیں، اس کو ہم تکلیفیں پہنچا رہے ہیں، اس کو ٹارچر کر رہے ہیں، تو ہمیں پھر جو مالک ہے دنیا کا وہ کیسے ہمیں معاف کرے گا؟ اس لیے اب ہمیں یہ جو ڈرگس وار ٹائپ کی چیزیں ہیں اس کو چینج کرنا چاہیے۔ بہرحال اب تو کافی تبدیل ہو چکا ہے، پھر بھی اگر ان کو پرابلم ہوتی ہے ڈرگس کیوں لیتے ہیں، پھر میں وہیں آ جاتا ہوں، کیوں لوگ ڈرگ لیتے ہیں، کسی کو کیوں ضرورت پڑتی شراب پینے کے لیے؟ پھر میری کل ایک گفتگو ہوئی تھی، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب مجھے سکون نہیں ملتا، مجھے رشتوں میں سکون نہیں ملتا، میری باڈی کو سکون نہیں ملتا، میرا رائٹس چلے جاتے ہیں، مجھے جسٹس نہیں ملتا، انصاف نہیں ملتا، تو میں ایک ایسا راستہ اختیار کرتا ہوں، یا انسان اختیار کرتے ہیں کہ وہ شاید میں سو جاؤں تو مجھے تکلیف باڈی محسوس نہیں کرے گی۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ کیوں کر رہے ہیں، کون سی چیز کی کمی ہے اس میں۔ تو آپ کو پھر میں کہتا ہوں کہ 6-7 چیزیں انسان کی ضرورت ہیں، اگر ہم پوری کر دیں تو انسان کو یہ چیزیں ضرورت نہیں ہیں، اس کو انسان کو سکون ملتا ہے، اس کے گھر ہو، اس کے ماں باپ ہوں، بہن بھائی ہوں، رشتہ دار ہوں، اس کو سونے کے لیے اچھا جگہ ہو، اس کو شادی ہو، اس کو سکون ملتا ہے، عورت کو مرد سے اور مرد کو عورت سے سکون ملتا ہے۔ یہ چیزیں اگر ہم اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیں تو اس طرح کی چیزیں کوئی نہیں جائے گا، کوئی ڈرگز نہیں لے گا، کوئی شراب پی کے اپنے پینکراٹس کینسر کو نہیں بڑھائے گا۔ انسان کی کمیوں کو ہم پورا نہ کی وجہ سے جو کمزور انسان ہیں وہ گمراہ ہو جاتے ہیں، تکلیف میں آتے ہیں، تو ہمیں انہیں واپس لانا ہے، ان کی وہ ضرورتیں پوری کرنی ہیں تاکہ پھر وہ یہ چیزیں نہ ہوں آئندہ۔ ہمیں مارنا نہیں کسی انسان کو، صرف جو کسی نے قتل کیا، کسی انسان کو مرڈر کیا ہے، اس کے علاوہ کسی بھی انسان کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں تبدیل ہونا چاہیے، انسان بنیں، شیطان کے راستے سے واپس آئیں اور دوبارہ ایک پرسکون دنیا کو جنم دیں۔ ٹھیک ہے جی، دوبارہ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ ٹیک کیئر، بائے۔